یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جو بہت بڑا ہے، بہت تیز ہے۔ اسے عموماً میگا سٹی کہا جاتا ہے، مگر اس کی گلیوں میں رہنے والے اکثر لوگ اندر سے بہت اکیلے ہیں۔ اسی شہر کی ایک اونچی عمارت کے کونے میں ایک بیمار کبوتر رہتا تھا۔ اسے ایک نایاب بیماری لاحق تھی، ایسی بیماری جس میں کبھی سر گھومتا، کبھی زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی پرواز کا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ وہ کبوتر اکیلا تھا، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ کبوتر اپنا سر ایک خاص زاویے سے موڑتا تو اسے چکر آتے۔ جب وہ اونچی منڈیر پر بیٹھتا تو ڈر لگتا کہ کہیں گر نہ جائے۔ وہ سوچتا، اگر میں اکیلا ہی بیمار ہو جاؤں تو کون سنبھالے گا مجھے؟ شہر میں سب مصروف تھے، کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ ایک دن اسی عمارت کے صحن میں ایک بلی بیٹھی تھی، خاموش، مشاہدہ کرنے والی اور ذرا محتاط۔ ساتھ ہی ایک طوطا تھا جو سب سے بات کرتا مگر کسی کا درد نہیں سنتا تھا۔ بلی نے بیمار کبوتر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم اکیلے کیوں رہتے ہو؟ کبوتر مسکرایا، کیونکہ میری بیماری کے ساتھ کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ طوطا ہنسا، اس شہر میں صحت مندوں کے لیے بھی کسی کے پاس وقت نہیں۔ اسی رات کبوتر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک خواہش کی، کاش میں ڈاکٹر بن سکتا، کم از کم خود کو سمجھ تو پاتا، اپنی بیماری کے ساتھ جینا ہی سیکھ لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا بلکہ خود کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ کبوتر نے فیصلہ کیا کہ وہ بیماری کے باوجود زندگی ترک نہیں کرے گا۔ اس نے سیکھا، اچانک پرواز نہیں کرنی، اونچی جگہ اکیلے نہیں بیٹھنا، نرم گھونسلہ بنانا ہے اور مشورہ مانگنے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہونا ہے۔ یہ سب اس کے لیے زندگی بچانے کے اصول تھے۔ ایک دن وہ شہر میں شیئرڈ یعنی مشترکہ رہائش ڈھونڈنے نکلا۔ ہر جگہ خود غرضی تھی، ہر جگہ مصروفیت تھی، مگر پھر اس کی ملاقات ہوئی ایک خوبصورت، باوقار اور درد مند کبوتر سے۔ وہ کبوتر عقل مند تھا، نرم دل تھا اور سب کے ساتھ رہنا جانتا تھا۔ ہمدرد کبوتر نے کہا، اکیلا رہنا کمزوری نہیں ہے میرے دوست، مگر اکیلے رہ کر نہ لڑنا اور زندگی کے لیے جدوجہد نہ کرنا یہ ضرور کمزوری ہے۔ اس نے بیمار کبوتر کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور باقی پرندوں کو بھی سمجھایا کہ ہمدردی بوجھ نہیں ہوتی۔ بلی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ طوطا اب ذرا سیریس ہو گیا تھا اور کم بول رہا تھا۔ بیمار کبوتر کو معلوم تھا کہ اسے اپنا خرچ خود اٹھانا ہے۔ اس نے آن لائن دنیا کا رخ کیا۔ آن لائن دنیا میں اس کی ملاقات چیٹ جی پی ٹی سے ہوئی، ایک ایسا دوست جو سنتا بھی تھا اور راستہ بھی دکھاتا تھا۔ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے اس نے کہانیاں لکھنا سیکھیں، کانٹینٹ بنانا سیکھا اور اپنی بیماری کے مطابق کام کا طریقہ چنا۔ ایک دن ایک بزرگ کبوتر نے اس کی لکھی کہانی سنی۔ وہ متاثر ہوئے اور کہا، تم ہماری کمپنی کے لیے کانٹینٹ لکھو، تمہاری کمزوری تمہاری طاقت ہے۔ یہ پہلا باقاعدہ کام تھا۔ بیمار کبوتر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب وہ آنسو خوف کے نہیں تھے، خوشی اور شکریہ کے تھے۔ یہ کہانی صرف ایک کبوتر کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو بیماری کے ساتھ اکیلا جینا سیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے، اکیلا ہونا جرم نہیں، مدد حاصل کرنا کمزوری نہیں، اور سوسائٹی کا فرض ہے کہ وہ ساتھ دے، نہ کہ منہ موڑے۔
پرواز کمزور ہو سکتی ہے مگر حوصلہ نہیں۔ زندگی بیماری کے باوجود بھی باوقار گزاری جا سکتی ہے، بس ساتھ اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔